Assalamu alaikum and welcome to MD's Learning. Let's start Unit 6 from Grade 9. The Qaid Vision and Pakistan. Qaid Azam ka Nazariya और Pakistan. Learning outcome. By the end of the unit, student will know about a national pride. قومی فخر کے بارے میں جو کہ قائد اعظم کی پرسنالٹی کے حوالے سے بتایا گیا ہے اس کے بارے میں جان جائیں گے اسٹوڈنٹس. دین ہمارے پاس ہے ڈسکس دا کوالٹیز آف اے گڈ اوریٹر. رائٹ اباؤٹ پرسنالٹی، مطلب کہ کسی بھی پرسنالٹی پہ اگر آپ کو ایسے لکھنے کے لیے یا کوئی پیراگراف لکھنے کے لیے دیا جائے تو اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ لکھ سکیں. ایک جو ہے وہ پراپر کرائٹیریا جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا چیپٹر کو پڑھنے کے بعد. دین ہمارے پاس جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے وہ مین پوائنٹ ہے، السٹریٹ دا یوز آف کائنڈز آف ایڈورب، انفینیٹیوز اینڈ جیرنڈس. ایڈورب ہم نے آلریڈی کیے ہوئے ہیں، انفینیٹیوز اور جیرنڈز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو کرواؤں گی. تو یہ ہمارے پاس گرامر کا پارٹ ہے. انفینیٹیوز کیا ہوتے ہیں، جیرنڈس کیا ہوتے ہیں، اور جیرنڈس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے آلٹرنیٹ ہم یوز کرتے ہیں پارٹیسپلس کی بھی ڈفرینٹ کائنڈس ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. نو دا یوز آف کنڈیشنل سینٹینسز. کنڈیشنل سینٹینسز ہم آلریڈی کر چکے ہیں جس میں ہم نے فرسٹ کنڈیشن، سیکنڈ کنڈیشن اور تھرڈ کنڈیشنز کو کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ سیکھ جائیں گے. لیٹس اسٹارٹ فرسٹ پیراگراف. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, دوران the early ابتدائی and difficult اور مشکل times وقت کے of Pakistan's emergence پاکستان کے بننے کے ابتدائی اور مشکل وقت کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح undertook. قائد اعظم محمد علی جناح نے ذمہ داری لی یا ارادہ کیا کنٹری وائڈ ٹور، پورے ملک کے دورے کا ارادہ کیا. پاکستان بننے کے ابتدائی اور مشکل وقت کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے ملک کے دورے کا ارادہ کیا. ہی ایمڈ، ان کا مقصد تھا ایٹ ریزنگ، ابھارنا، پیپلز اسپرٹ، لوگوں کے جذبات کو. ان کا مقصد لوگوں کا جذبہ ابھارنا تھا. ڈو ناٹ بی اوور ویمڈ، مغلوب مت ہونا، ود دا انارمٹی آف ٹاسک، زیادتی سے، آف دا ٹاسک، کام کی. انارمٹی کہتے بہت زیادہ ہو جانا، ایکسیسو، کام کی زیادتی سے مغلوب مت ہونا. ہی سیڈ، انہوں نے کہا، ان اسپیچ، ایک تقریر میں، ایٹ لاہور میں ایک تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ کام کی زیادتی سے مغلوب مت ہونا. دیر آر مینی ایگزامپلس، بہت سی مثالیں ہیں، ان دا ہسٹری آف ینگ نیشنز، جوان قوموں کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں. بلڈنگ، تعمیر کیا، دیم سیلز، خود کو، بائی دا شیئر ڈٹرمنیشن، پختہ ارادے سے، اینڈ فورس آف کیریکٹر، اور کردار کی طاقت سے. تاریخ میں نوزائیدہ قوموں کی بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے پختہ ارادے اور کردار کی قوت سے خود کو تعمیر کیا. یو آر میڈ آف اسٹیڈلنگ مٹیریل، تم بنائے گئے ہو خالص مادے سے، اینڈ سیکنڈ ٹو نن، اور کسی چیز سے نہیں. تم خالص مادے سے بنائے گئے ہو اور کسی چیز سے نہیں. کیپ اپ یور مورل، اپنے حوصلے بلند رکھو. ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ، موت سے مت ڈرنا. وی شوڈ فیس اٹ بریولی، ہمیں اس کا سامنا بہادری سے کرنا چاہیے. بریولی جو ہے وہ یہ ایڈورب ہے، ٹھیک ہے. اٹ سے مراد موت ہے. وی شوڈ فیس اٹ، ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے بریولی، بہادری سے. ٹو سیو، بچانے کے لیے. دا آنر، عزت آف پاکستان کی، اینڈ اسلام، اور اسلام کی. ہمیں پاکستان اور اسلام کی عزت بچانے کے لیے اس کا سامنا بہادری سے کرنا چاہیے. ڈو یور ڈیوٹی، اپنا فرض ادا کرو. اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، اور پاکستان پر یقین رکھو. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. دا انٹائر جرنی،
پورا سفر آف دا گریٹ لیڈر، عظیم رہنما کا، لیڈرز اسٹرگل، عظیم رہنما کی کوشش کا پورا سفر، فار آ سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک الگ وطن کے لیے، فار دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے، برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے عظیم رہنما کے پورا سفر واز بیسڈ، مبنی تھا یا اس کی بنیاد تھی، آن دا پائیوٹ آف دا مسلم یونٹی، پائیوٹ کہتے ہیں سینٹرل پوائنٹ، مرکزی نقطہ، آف دا مسلم یونٹی، مسلمانوں کے اتحاد کے مرکزی نقطہ، اینڈ دا ونس ایز اے نیشن، اور قوم کے ایک ہونے پر۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کی کوشش کے لیے عظیم رہنما کے پورے سفر کی بنیاد مسلمانوں کے اتحاد کے مرکزی نقطہ اور قوم کے ایک ہونے پر تھی۔ ہی ٹاکڈ اباؤٹ پاکستان، وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے، ان سچ کلیئر ٹرمز، اتنے واضح الفاظ میں، دیٹ ایون اے کامن مین کین انڈرسٹینڈ اٹ، یہاں تک کہ ایک عام آدمی بھی اسے سمجھ سکتا تھا۔ وہ پاکستان کے بارے میں اتنے واضح الفاظ میں بات کرتے کہ ایک عام آدمی بھی اسے سمجھ سکتا تھا۔ وی آر اے نیشن، ہم ایک قوم ہیں۔ ہی افرمڈ، انہوں نے اعلان کیا، 3 years before the birth of پاکستان، پاکستان کے بننے سے 3 سال قبل انہوں نے پختہ اعلان کرتے ہوئے کہا، ہم ایک قوم ہیں۔ ود آور اون ڈسٹنکٹیو کلچر، ہمارا اپنا نمایاں تہذیب اینڈ سویلائزیشن اور ثقافت ہے۔ لینگویج، زبان اینڈ لٹریچر اور ادب ہے۔ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، فن اور فن تعمیر ہیں۔ نیمز اینڈ نومینکلچر، نام اور نام رکھنے کے اصول ہیں۔ سینس آف ویلیوز، اقدار کا احساس اینڈ پروپورشن اور تناسب ہے۔ لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز، قانونی ضابطے اور قوانین اور اخلاقی ضابطے ہیں۔ کسٹم، رواج اینڈ کیلنڈر اور کیلنڈر ہے۔ ہسٹری، تاریخ اینڈ ٹریڈیشنز اور روایات ہیں۔ ایپٹیچیوڈ، رجحانات اینڈ ایمبیشنز اور خواہشات ہیں۔ ان شارٹ، مختصراً یہ کہ وی ہیو آور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آف لائف، ہمارا زندگی کا اپنا نمایاں نقطۂ نظر ہے۔ ہم ایک قوم ہے، پاکستان بننے سے 3 سال قبل انہوں نے اعلان کیا، ہمارا اپنا نمایاں تہذیب و ثقافت، زبان اور ادب، فن اور فن تعمیر، نام اور نام رکھنے کے اصول، اقدار کا احساس اور تناسب، قوانین اور اخلاقی ضابطے، رواج اور کیلنڈر، تاریخ اور روایات، رجحانات اور خواہشات ہیں۔ مختصر یہ کہ ہمارا زندگی کا اپنا نمایاں نقطۂ نظر ہے۔ 3rd پیراگراف ہے، دا آئیڈیالوجی آف پاکستان واز بیسڈ، نظریہ پاکستان کی بنیاد تھی، آن دا فنڈامنٹل پرنسپل، بنیادی اصول پر، دیٹ دا مسلم، کے مسلمان آر این انڈیپینڈنٹ نیشن، ایک آزاد قوم ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اس بنیادی اصول پر تھی کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے۔ اینی اٹیمپٹ، کسی بھی کوشش کی، ٹو مرج کہتے ہیں مکس اپ کر دینا، ضم کر دینا، زواد اور میم، کسی بھی کوشش کی، ٹو مرج، ضم کرنے کی، دیئر نیشنل، ان کی قومی، اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی، اور سیاسی شناخت کی، ول بی اسٹرانگلی، سختی سے ریسسٹڈ، مزاحمت کی جائے گی۔ ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مزاحمت کی جائے گی۔ قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف، قائد اعظم مضبوط عقیدے اور ایمان والے انسان تھے۔ ہی firmly believed، ان کا پختہ یقین تھا، دیٹ دا نیو ایمرجنگ اسٹیٹ، کہ نئی ابھرنے والی ریاست آف پاکستان، پاکستان کی بیسڈ بنیاد ہے، آن دا اسلامک پرنسپل، اسلامی قوانین پر، وڈ ریفارم، جو اصلاح کرے گی دا سوسائٹی، معاشرے کی، ایز اے ہول، مجموعی طور پر۔ ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ نئی ابھرنے والی ریاست پاکستان کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے، جو مجموعی طور پر پورے معاشرے کی اصلاح کرے گی۔ ان ہز عید میسیج، اپنے عید کے پیغام میں، سپٹمبر 1945،
सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, रेगुलेटिंग जो अहाता करता है, द होल मुस्लिम सोसाइटी पूरे मुसलमान मुआशरे का, एवरी डिपार्टमेंट उसके हर पहलू का, ऑफ द लाइफ ज़िंदगी के, कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर एंड इंडिविजुअली और इनफरादी तौर पर। अपने ईद के पैगाम सितंबर 1945 में कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो मुसलमान मुआशरे के हर शोबे के, ज़िंदगी के हर शोबे का इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर अहाता करता है। पाकिस्तान, आज कायद आज़म का पाकिस्तान इज़ फेसिंग सामना कर रहा है न्यूमरस चैलेंजेस, बेशुमार मसाइल का। आज कायद आज़म का पाकिस्तान बेशुमार मसाइल का सामना कर रहा है। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं, हाउ मच स्ट्रगल, कितनी ज़्यादा कोशिश, द मुस्लिम्स हैड मेड, मुसलमानों ने की थी, अंडर द डायनामिक लीडरशिप, एक मुतहर्रिक क़यादत में, ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। हम ये भूल चुके हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक क़यादत में मुसलमानों ने कितनी कोशिशें की थीं। वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर ओवरकम काबू पा सकते हैं, बाय फॉलोइंग अमल करके, द कायद्स गोल्डन मोटो, कायद आज़म के सुनहरी असूल पर, कायद आज़म के सुनहरी कॉल पर अमल करके हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर ओवरकम काबू पा सकते हैं। और वो उनका कॉल क्या है? फेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद एंड डिसिप्लिन और तंजीम, यानी कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये उनका सुनहरी कॉल है। इस पर अमल करके हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं, बाय रिमेंबरिंग, याद करके, हिज एडवाइस, उनकी नसीहत, टू द यूथ, नौजवानों को उनकी इस नसीहत को याद करके हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। इट इज़ नाउ अप टू यू, अब ये आप पर है, टू वर्क एंड वर्क, काम और काम, एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और फिर हम यकीनन कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू।